بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کے علم سے متعلق ہم مسلمانوں میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ غیب کا اتنا ہی علم تھا جتنا کہ دے دیا جاتا تھا، اور ایک فرقہ یا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہر بات کا علم تھا۔ اس اختلافی معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں تو یہ معاملہ بآسانی واضح ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اسی خدا واحد کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الانعام 59 اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ النمل 25 یہ بڑی واضح آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس کو چاہے غیب کا علم دے سکتا ہے، سب تمام علم نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ الحجرات 18 اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں بتایا گیا ہے۔ البقرہ 32، الانعام 50، الاعراف 88، الاحزاب 63، النمل 18، 65، الحجرات 18، الشورى 52۔ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ آل عمران 179۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتخاب کر لیتا ہے، تو اس سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہر بات کا علم ہو گیا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہے دے دیتے۔ وہ غیب کا علم جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کسی سے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا۔ الجن سورہ جن 26۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ المومن 78۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر غار حرا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خائف و پریشان نہ ہوتے، بلکہ انہیں پہلے ہی سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آئیں۔ اسی طرح سے جب حضرت عائشہ کے خلاف نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر پریشان رہے اور حقیقت حال سے آگاہی کے لیے وحی الہی کے منتظر رہے۔ اگر آپ کو غیب کا مکمل علم ہوتا تو اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے؟ اسی طرح کفار کی جانب سے جو ذوالقرنین سے متعلق سوال تھا اس کا جواب دینے میں تاخیر بھی اسی لیے ہوئی کہ وحی نہیں آئی کئی دن تک۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اسی وقت بتا دیتے۔ تو وہ جو علم آ رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا تھا، ادھر سے جواب دیتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ایک یہودی عورت کی دعوت پر زہر آلود گوشت کیوں کھاتے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کرام کو مطلع کر دیتے کہ یہ گوشت زہر آلود ہے، لیکن آپ ایک نوالا لے چکے تھے اور اس کے بعد وحی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، اور اسی زہریلے گوشت کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے، اور وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف سے بوجھل رہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بتا دیا گیا تھا، اتنا آگاہ کر دیا گیا تھا کہ قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کے نزدیکی زمانے کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی کون سے اہم واقعات ہونے ہیں، اور ان نشانیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اور مختلف احادیث نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کی نشانیاں بیان کر دی تھیں۔ ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے متعلق سوال کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان تو بند دروازے کی رکاوٹ ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے توڑا جائے گا۔ بعد میں مسروق تابعی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مراد تھی؟ تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد تھی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری 7096۔ اور واقعی یہ حدیث بڑی کمال ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوا، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فتنے شروع ہوئے۔ اول تو ابو لؤلؤ فیروز نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو لوگ اس کو پوچھتے ہیں یا بابا شجاع کہتے ہیں، وہ فتنوں والے ہی تھے، ان کا ہی پھیلایا ہوا فتنہ تھا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اعلیٰ شخصیت ہے۔ ہم انسان اللہ پر بعض ٹائم اللہ سے الجھ جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ اگر نہیں کر رہا ہوتا تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی خلیفہ جو اتنے بڑے ملک کو چلا رہا ہو، اتنی بڑی ریاست پر چلا رہا ہو، تو اس میں کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اکثریت ان کے خلاف ہو گئی تھی، مطلب کچھ مخصوص علاقوں میں اگر کچھ لوگ تھے تو وہ بھی ایسے کوئی عالم فاضل صحابہ کرام نہیں تھے، ان کا اگر اعتراض تھا تو ایسا نہیں تھا۔ اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام آتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ہی دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کے واضح کیے تھے کہ یہ معاملہ یہ، اور کوئی بھی شخصیت ایک ہی فطرت پر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تھی۔ حضرت عثمان نرم مزاج تھے، نرم طبیعت کے تھے۔ اس پر ان کا ایک جملہ بڑا بہترین ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ وہ واجب القتل ہوتے، عام لوگ گھر کو ٹپ کر گھس جائیں۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے فتنے ہوئے کہ حکمران ایسے آئے، پہلے تو بلا جھجک بلا دھڑک خلیفہ کے گھر میں گھس گئے، ان کو شہید کر دیا، 90 سال کے ضعیف شخص کو۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے، ایسے حالات ہوئے کہ آج خلیفہ تو دور کی بات، کسی وزیر منسٹر کے دروازے کے پاس سے نہیں آپ گزر سکتے، 1 سے 2 بار گزر جاؤ تو آپ اریسٹ ہو جاؤ گے۔ فتنہ پیدا کر دیا نا، وہ بہت بہترین نظام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بلا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خلیفہ بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جو لوگ ان کا نام استعمال کر کے
اب بھی قوم میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے کہ اختلاف نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پر حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے کے لیے کھڑا کیا۔ جو لوگ چھتیں ٹپ کر گئے، حضرت عثمان کو شہید کیا، فتنہ و فساد پھیلایا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احترام نہیں کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان سے گفت و شنید ہو رہی تھی تو چھتیں ٹپ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو فتنہ ان لوگوں نے پھیلایا، اور واقعی حضرت عمر کے بعد یہ فتنہ اور فساد مسلمانوں میں پھیلا اور پھیلتا چلا گیا۔